میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس آیت پہ اللہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کلمہ ذات الہی دا، ایک کلمہ الہی دا، ایک کلمہ ذات الہی دا، سانو دسیا مدنی ماہی دا، سانو انہوں ہر دم پڑھنا چاہیدا، پڑھیے لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، یا محمد پاک رسول اللہ، یا ربا مردیاں کلمہ نصیب کریں، ربا مردیاں کلمہ نصیب کریں، میری قبر مدینہ شریف کریں، میری قبر ساڈا شافی اپنا حبیب کریں، پڑھیے لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا اج چھوڑی دنیا فانی آئے، اج چھوڑی دنیا فانی آ، میری ختم ہوئی زندگانی آ، میری ختم ہوئی زندگانی آ، جس سے ہر شے پئی بگانی آ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا کہیں پتر پیارے ماواں دے، کہیں پتر پیارے ماں دے، کہیں ویر پیڑاں تے پائیاں دے، کہیں ویر پیڑاں تے پائیاں دے، سب دے گئے داغ جدائیاں دے، سب دے گئے داغ جدائیاں دے، پڑھیے لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا یا محمد پاک رسول اللہ، یا محمد حاضرین، دعا ہے اللہ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کا ہمارا موضوع کلمہ شریف کی فضیلت اور کس طریقے سے حضور کے چاہنے والوں نے اور سچے بادشاہوں نے، جو حضور کے غلام بادشاہ گزرے، انہوں نے کس طریقے سے اس کلمے کو نافذ کیا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، انشاءاللہ ایک دو جمعے لگیں گے اس موضوع میں، ڈیٹیل انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، فرما دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ لا الہ الا اللہ الا ہوا، فرمایا وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔
علیہ توکلت، میں اسی کے اوپر بھروسہ رکھتا ہوں۔ اور وہ کیسا ہے؟ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، جو عرش عظیم کا رب ہے، جو عرش، اس کی شان دیکھو تو وہ کتنا ہے، عرش عظیم کا رب ہے۔ رب ذوالجلال کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے۔ پورا کلمہ آپ کو قرآن میں ایک جگہ نہیں ملتا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک جگہ پہ، لا الہ الا اللہ کے الفاظ کہیں ہیں، محمد الرسول اللہ کے الفاظ کہیں ہیں، اور جب یہ دونوں جملے بنتے ہیں تو ایک کلمہ وہ بنتا ہے جس کے پڑھنے سے انسان محمد کا غلام بن جاتا ہے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے پہلے یہ فرق ہوتا ہے انسان میں کہ یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے۔ لیکن جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر یہ سارا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ سارا فرق کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے سامنے سارے برابر ہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، سارے اللہ کے سامنے کیا ہیں؟ بولیے، ہاں مراتب ضرور اللہ دیتا ہے، اسی لا الہ الا اللہ میں ادب سکھایا جاتا ہے۔ تو پیدا ہونے میں چھوٹا ہے، یہ تیرے سے بڑا ہے، تو بیٹا ہے، یہ باپ ہے، تو شاگرد ہے، یہ استاد ہے، تو مرید ہے، یہ پیر ہے۔ اتنا فرق ضرور یہ دین دیتا ہے، لیکن نفس انسانیت کے اعتبار سے سارے برابر ہیں۔ نفس انسانیت کے اعتبار سے بولیے سارے برابر ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ بھی ڈیٹیل اگلے جمعہ۔ اب یہ کلمہ جس نے پڑھا، اس کلمے کی برکت کیا ہے؟ آپ ذوق میں بیٹھے ہیں تو میں چلو حدیث آپ کو سنا ہی دیتا ہوں۔ محی الدین ابن عربی بہت بڑا محقق گزرا، حدیث پڑھانے والا، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا تھا۔ آقا نے فرمایا جس شخص نے اپنی زندگی کے اندر 70,000 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھا ہو، فرمایا اگر کسی کو بخش دیتا ہے اللہ اس کی بھی بخشش فرماتا ہے، اگر اپنے لیے یہ ذخیرہ رکھ لیتا ہے فرمایا اللہ اس کی بھی بخشش فرمائے گا، پڑھنے والے کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں حدیث پڑھا رہا تھا، سامنے تلامذہ موجود ہیں، فرماتے ہیں میں حدیث مصطفیٰ پڑھا رہا ہوں، کلاس روم میں بیٹھا ہوں، اور کلاس روم میں بیٹھ کے یعنی مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا قرآن اور محمد کا فرمان پڑھا رہے تھے۔ بابا یہی کلاس روم ہوتے تھے۔ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں میں پڑھا رہا ہوں، فرماتے ہیں اچانک میں نے دیکھا ایک نوجوان سامنے، فرماتے ہیں نوجوان حسین و جمیل نوجوان، چہرہ بارونق ہے، چہرے کے اوپر حشاشیت بشاشیت ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کلمہ پڑھنے والا اور سنت اس نے اختیار کر رکھی ہے، حضور علیہ السلام کی مبارک سنت چہرے پہ سجا رکھی۔ فرماتے ہیں اچانک میں نے دیکھا وہ نوجوان رونے لگا۔ حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ نوجوان روتے کیوں ہو، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، کیا ریزن ہے؟ کہتے ہیں وہ نوجوان ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا ابن عربی اللہ نے مجھے علم دیا ہوا ہے۔ کہا کیا علم اللہ نے تجھے دیا ہے؟ کہا مجھے اللہ نے کشف کا علم دیا ہوا ہے، میں کشف کرتا ہوں پتہ چل جاتا ہے قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ کہا کشف کے ذریعے
قبور کا کشف جانتا ہوں، قبروں کا مجھے علم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں بیٹھے بیٹھے ابھی میں نے کشف کیا، ایک ہی میرا سہارا تھی، میری ماں جس کی خدمت کرتا تھا، ہر وقت اس کو دیکھتا رہتا تھا، ہم وقت اس کی خدمت میں لگا رہتا تھا، اسی کام میں مشغول رہتا تھا، لیکن ابن عربی میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ اے ابن عربی ابھی میں نے کشف کیا اور میں نے دیکھا ہے میری ماں کو عذاب ہو رہا تھا۔ اے ابن عربی یہ دیکھ کے رو رہا ہوں۔ ابن عربی فرماتے ہیں محی الدین ابن عربی بہت بڑا ادق ترین کتب کو پڑھانے والا، وہ محقق جو حضور کا سچا غلام تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں کلاس میں پڑھا ہی رہا تھا، دل ہی دل میں نے خیال کیا اور میں نے دل ہی دل میں دعا کی، بلند آواز سے نہیں بلکہ دل میں نے دعا کی، یا اللہ تیرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے، جو بندہ 70,000 مرتبہ کلمہ طیب پہلا کلمہ پڑھے اللہ اس کی بھی بخشش فرماتا ہے، جس کو یہ بخش دے اللہ اس کی بھی بخشش فرماتا ہے۔ مولا میں دل میں دعا کرتا ہوں جو میں نے اپنے لیے پڑھ کے رکھا ہوا ہے اس نوجوان کی ماں کو بخش دیتا ہوں۔ حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں جیسے میں نے دل میں دعا کی، فرماتے ہیں وہ نوجوان ہنسنے لگ گیا۔ کہتے ہیں جیسے وہ نوجوان ہنسنے لگا تو میں نے اس سے پوچھا ہاں بتا اب کیوں ہنستا ہے؟ اس نے کہا پہلے دیکھا تھا عذاب ہو رہا تھا، اب دیکھا ہے ماں جنت میں جا چکی ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بھی جانچ لیا کہ واقعی اس کو کشف ہے اور مجھے یہ بھی تصدیق ہو گئی جو حضور کا فرمان پڑا ہے وہ بھی سچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ ہے یہ فرق مٹا دیتا ہے، اور اس کلمے کی کتنی برکتیں ہیں، برکتیں اگلے جمعہ مبارک آپ سبحان اللہ کہتے۔ ہندوستان کا ایک بادشاہ ہے، اس نے نا مسجد بنوائی اور ایک مستری کو بلوایا اور اس مستری کو بلوا کے اس نے کہا کہ خوبصورت مسجد بنا، اور بادشاہ کا نام مراد تھا۔ خوبصورت اس نے مسجد بنوائی اور مستری کو کہا ایسی مسجد ہو کہ جو دیکھے اس کے دل کو کے اندر اس مسجد کی محبت ہو، ایسی خوبصورت مسجد بنا۔ مراد بادشاہ نے مسجد بنوائی، مستری نے مسجد بنا دی۔ جب وہ دیکھنے آیا نا تو اس کو مسجد وہ جیسے اس نے ڈیزائن دیا تھا ویسے نہیں بنائی۔ اب میں ناپسند اور پسند کا لفظ نہیں بولتا جو کتابوں میں لکھا ہے، کتابوں والوں نے لکھا ہے کہ اس کو پسند نہیں آئی، میں وہ لفظ نہیں بولتا، کیوں؟ اللہ کا گھر جس طرح کا بھی ہو وہ پسند ہوتا ہے۔ اس نے جو ڈیزائن اس کو دیا تھا نا اس کے مطابق نہیں تھی، وہ ڈیزائن نہیں تھا۔ اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اس مستری کا بازو کاٹ دیا جائے۔ اب اس مستری کا بازو کاٹ دیا گیا۔ جیسے اس مستری کا بازو کاٹ دیا گیا، مستری بڑا سمجھدار تھا، کلمہ محمد پہ یقین رکھتا تھا۔ توجہ کرتے ہیں، کلمہ محمد پہ کیا کرتا تھا؟ یقین رکھتا تھا۔ اب وہ نا قاضی کی عدالت میں سیدھا چلا گیا اپنا بازو لے کے، اور جب قاضی کی عدالت میں پہنچا نا تو قاضی سے اس نے سوال کیا قاضی بتا کس کا کلمہ پڑھتا ہے؟ کہنے لگا قاضی بتا کس کا کلمہ پڑھتا ہے؟ قاضی کہتا ہے جیسے اس نے یہ جملہ کہا نا تو میں کانپ گیا۔ قاضی کہتے ہیں اس نے پھر پوچھا بتاؤ کس کا کلمہ پڑھتا ہے؟ کہتے ہیں میرا کمرہ بھی کانپ گیا۔ کہتے ہیں پھر میں نے اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا میں اس کا کلمہ پڑھتا ہوں جو دنیا بھی سنوار دیتا ہے اور آخرت بھی سنوار دے گا۔ قاضی نے کہا میں اس کا کلمہ پڑھتا ہوں جو میری دنیا بھی سنوار دے گا اور آخرت بھی، جس نے میری دنیا کو بھی اچھا کیا ہے اور میری آخرت بھی سنوارے گا۔ اس نے کہا میں تیرے سے یہی سننا چاہتا تھا، دیکھ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا بازو ہے، یہ کسی اور نے نہیں کاٹا، بادشاہ نے کاٹا ہے۔ قاضی نے حکم دیا بادشاہ کو بلایا جائے۔
جیسے کلمہ طیب فرق پہلے ہوتا ہے، یہ جملہ میرا ذہن میں رکھنا، کلمہ پڑھنے سے پہلے فرق ہوتا ہے، یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ غلام ہے، یہ آقا ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ فلاں ہے۔ جب حضور کا کلمہ پڑھ لو تو سارے ہی برابر ہو جاتے ہیں۔ اور علامہ کہتا ہے بندہ و صاحب و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے سبھی ایک ہوئے۔ اب کیا ہوتا ہے، بادشاہ وقت قاضی کے سامنے عدالت میں کھڑا ہوتا ہے، اور جب قاضی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو قاضی اس سے سوال کرتا ہے، انداز بڑا اس کا بھی نرالا ہوتا ہے، کہتا ہے بادشاہ کیا تیرا خون سرخ نہیں؟ کہتا ہے بادشاہ کیا تیرے اس بازو کے اندر گوشت نہیں؟ کیا بادشاہ تجھے تکلیف نہیں ہوگی؟ بادشاہ نے اپنی گردن جھکا لی۔ بادشاہ بھی کلمہ پڑھنے والا تھا نا، مراد بادشاہ کلمہ پڑھنے والا تھا تو مسجد بنوا رہا تھا۔ گردن اس نے جھکا دی۔ جیسے اس نے قاضی کے سامنے گردن جھکائی نا تو قاضی نے حکم دیا ایسے کرو، باہر لے جاؤ، اس کا بازو کاٹ کے آؤ۔ بادشاہ وقت کا بازو کاٹنے کے لیے قاضی کے دربار میں کھڑے لوگ باہر گئے، اور وہ مستری بھی ساتھ۔ جب باہر گیا تو دیکھا قاضی کی گردن جھکی ہوئی ہے۔ اس مستری نے سوال کیا قاضی آج تو نے اپنی گردن کیوں جھکائی ہے؟ قاضی نے جواب دیا، اس نے کہا وہ جو تیرا بازو میں نے کٹوایا تھا نا، تو وہ تیرا بازو میں نے تکبر کی وجہ سے کٹوایا تھا، میرے اندر بادشاہت کی وہ بو پائی گئی تھی، اس لیے تیرا میں نے وہ بازو کٹوا دیا تھا۔ تو کہا آج گردن کیوں جھکا دی ہے؟ کہا گردن میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سائے کے نیچے جھکا دی۔ کہا آج میں نے گردن اپنی جھکا کے اپنے نفس سے کہہ رہا ہوں کہ آج یہاں جو کچھ کرنا ہے بھگت لے، کل محمد عربی کے سامنے تو سرخرو ہو جائے گا۔ اس مستری نے اس کو گلے سے لگایا، گلے سے لگا کے کہا جا بادشاہ، جا بادشاہ، میرا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے، شکر ہے آج بھی محمد عربی کا دین نافذ ہو گیا ہے۔ اس نے کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے نیک اور صالح بادشاہ، فرمائشیں مجھے 2-3 تھیں، اب اسی طرح میں ان کو ملا کے اگلے جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ کلمہ کی فضیلت اور وہ بھی پوری کر دوں گا۔ سلطان محمود غزنوی اور ان کا وزیر ایاز، یہ اصل میں مجھے فرمائش تھی، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ محمود غزنوی کیسے بادشاہ بنا، اس کے پیچھے بھی کوئی دعا ہے، اس کے پیچھے ہاتھ ہے۔ اس کے باپ کا نام تھا سبک الدین۔ سبک الدین شکار کرتا تھا، اور شکار کرنے کے لیے گیا، سارا دن جنگل میں بیٹھا رہا، کوئی شکار نہیں ملا سبک الدین۔ اور سبک الدین جب عصر کی نماز کا وقت آیا نا تو سبک الدین نے نماز عصر ادا کی، اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد سبک الدین نے دیکھا تو جال کے اندر ہرن کا بچہ آیا ہوا تھا۔ سبک الدین یہ سلطان محمود غزنوی کا باپ تھا۔ جب سبک الدین نے اس شکار کو لیا اور چل پڑا، گھوڑے کے اوپر اس بچے کو رکھ دیا ہرن کے، پیچھے نہیں دیکھا تھا۔ سبک الدین جب اپنے گھر کے قریب پہنچا تو دیکھا پیچھے سے ہرن بھی آ رہی۔ سبک الدین نے اس کی طرف دیکھا تو وہ آنکھوں سے اشارے کر رہی تھی کہ میرا بچہ دے دے۔ ماں ماں ہوتی ہے، ماں کی کوئی ذات نہیں ہوتی۔ ماں جس روپ میں بھی ہو، ماں جس کیفیت میں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، اور جس مخلوق میں بھی ہو، اس کا پیار اپنا ہوتا ہے۔ سبک الدین کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ کہتی ہے کہ میرے بچے کو دے۔ سبک الدین کہتے ہیں کہ مجھے بڑا ترس آیا، اللہ کی مخلوق پہ بڑا ترس آ گیا۔ کہتے ہیں میں نے اس ہرن کا بچہ اس کو واپس کر دیا، کہا تھوڑی سی وہ آگے اس کو لے کے گئی، پھر واپس آئی، اور اپنی ٹانگوں سے جس طرح انسان کسی کو سیلوٹ مار کے اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہے تو کہتا ہے وہ جانور میرا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ سبک الدین کہتے ہیں ابھی میں نے اس کو چھوڑا ہی تھا، مغرب کا ٹائم ہو گیا،
کہتا ہے نماز پڑھنے لگا ہوں، نماز پڑھ کے دعا کر رہا تھا، غیب سے آواز آئی، صبح کو دین جا، تو نے اس کو آزاد کر دیا ہے، ہم تیری نسلوں کو بھی بادشاہ بنا دیں گے، جا ہم تجھے بادشاہ دیتے ہیں۔ بعض نے لکھا ہے خود بھی بادشاہ بنا، بعض نے لکھا گورنر بنا تھا، گورنر بنا ہے لیکن بادشاہ نہیں بنا، لیکن بعض نے لکھا بادشاہ بھی بنا۔ اور پھر صبح کو دین کو اللہ نے ایک ایسا بیٹا عطا کیا جس سے لوگ محمود غزنوی کے نام سے جانتے، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، آج دونوں کی بات ہو جائے، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ محمود، یہ وہ بادشاہ ہے محمود غزنوی جس نے سب سے پہلے سلطان کا لقب پایا، بعد میں جتنے بھی آتے رہے، کوئی سلطان کچھ آیا کوئی کچھ آیا، اس میں جاؤں تو وقت درکار ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے ایک دن ایسا کیا کہ اپنی مجلس کے اندر کہا کہ کوئی ہے کہ جو مجھے خضر علیہ السلام سے ملا۔ ایک بیٹھا تھا سفید ریش، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا ہاں بادشاہ میں ملا سکتا ہوں خضر علیہ السلام سے۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا بادشاہ جاؤں گا، چلے کروں گا، اللہ اللہ کروں گا، مجھے وقت درکار ہے، 6 مہینے لگیں گے، اللہ اللہ کرتا رہوں گا، اور اللہ اللہ کر کے اللہ کو راضی کر کے خضر پاک تیرے ساتھ ملا دوں گا۔ خضر علیہ السلام کی ملاقات کا شوق پیدا ہو گیا۔ سلطان نے کہا اچھا جاؤ۔ اس نے کہا سلطان بادشاہ محمود غزنوی بات سنو، میں غریب بندہ ہوں، میرے گھر کا خرچہ اٹھاؤ 6 مہینے کا، میں اللہ اللہ کرتا ہوں اور تمہیں خضر علیہ السلام ملا دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ 6 مہینے جاتا رہا، 6 مہینے کے بعد پھر آیا۔ جب وہ بزرگ آیا نا، سفید ریش، سفید داڑھی والا، جس کے اوپر پیری کے آثار تھے، بڑھاپے کے آثار تھے، اس نے کہا ملا خضر علیہ السلام؟ اس نے کہا بادشاہ بات سنو، وہ جو وظائف کر رہا تھا وہ الٹ ہو گئے، 6 مہینے اور لگیں گے۔ اس نے پھر دے دیا خرچہ 6 مہینوں کا، 6 مہینوں کا خرچہ پھر لے لیا۔ سال کے بعد یعنی 6 مہینے پہلے پھر 6 مہینے پھر آیا واپس۔ سلطان محمود غزنوی کے دربار میں ایسے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بادشاہ اگر جان کی امان پاؤں تو ایک بات کروں؟ کہا کرو۔ کہا بادشاہ میں کہاں ملا سکتا ہوں خضر علیہ السلام سے، میں نے تو بس آپ سے ایسے بات کہہ دی تھی، آپ مہربانی کیجئے مجھے معاف کر دیجیے۔ بادشاہ نے پھر اپنا جو ہے نا دربار لگا لیا محمود غزنوی نے، اور دربار لگا کے المختصر کر رہا ہوں، دربار لگا کے نا محمود غزنوی نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا، وہ جو وزیر بیٹھے تھے قریب قریب، ہاں بھئی اب اس کو کیا سزا دی جائے؟ ان میں سے ایک بولا ایسے کرو کہ اس کے گوشت کے ٹکڑے کر دو، قیمہ بنا دو۔ اسی مجلس کے اندر ایک بابا بزرگ بیٹھا تھا، خوبصورت چہرے والا، حسین چہرے والا، اس نے کہا بادشاہ یہ صحیح کہتا ہے، توجہ کرنا رزلٹ دے رہا ہوں۔ بادشاہ نے دوسرے سے پوچھا وزیر سے بتاؤ کہ اس کو کیا سزا دی جائے؟ اس وزیر نے کہا بادشاہ ایسے کرو اس کو کتوں کے آگے ڈال دو، اس نے آپ کی بارگاہ میں جھوٹ کیوں بولا؟ وہ جو بزرگ بیٹھا تھا نا اس نے کہا بادشاہ اس نے صحیح کہا ہے۔ ایاز سے پوچھا محمود غزنوی نے، وہ جو قریبی تھا، بڑا خدمت کرتا تھا، ہر وقت اس کے ساتھ رہتا اور عبادت گزار تھا، وہ ایاز جو آپ کا وزیر تھا، آپ نے اس سے پوچھا ایاز بتا اس کو کیا سزا دی جائے؟ ایاز نے کہا بادشاہ سلامت 1 سال آپ کے خزانے سے اس نے کھایا تو کیا ہو گیا، تیرا خزانہ کم ہوا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر بادشاہ اس کو معافی دے دے۔ اس نے کہا وہ جو ادھر بزرگ بیٹھا تھا سفید ریش سفید داڑھی والا وائٹ بالوں والا، اس نے کہا بادشاہ اس نے صحیح کہا ہے۔ اب بادشاہ اس کی طرف متوجہ ہوا، کہا چلو ان کا تو بعد میں کریں گے، بزرگوں اس سے میں نے پوچھا کہ اس کا کیا کریں، اس نے کہا اس کو قیمے کر دیے جائیں، آپ نے کہا صحیح کہا، وجہ کیا؟ اس نے کہا بادشاہ وہ جو تیرا وزیر ہے نا اس کے آباء و اجداد کسائی تھے، اس نے وہی کچھ بتایا ہے، قصور تیرا ہے، تو نے ایسے بندے کو کیوں اپنا وزیر بنا؟ کہا بادشاہ جس دوسرا تھا جس نے کہا کتوں کے پاس اس کو ڈالو اور کتوں کے آگے ڈال دو اور کتے اس کو کھا جائیں، وہ بزرگ کہہ رہا ہے
کہا یہ جو تیرا وزیر ہے نا، اس کے آباؤ اجداد بادشاہوں کے کتے نہلاتے تھے، اس نے اپنی اصلیت بتائی ہے، بادشاہ قصور تیرا ہے، تو نے ایسوں کو کیوں وزیر بنایا؟ کہا یہ جو تیسرا تیرا وزیر ہے جسے ایاز کہتے ہیں، کہا اس کی اصلیت یہ ہے کہ یہ محمد کی آل ہے۔ کہا یہ محمد کی آل ہے، حسن و حسین کا بیٹا ہے، اس کے اندر فاطمہ کا دودھ ہے، علی کا خون ہے، یہ آل رسول ہے۔ بادشاہ یہ اپنی اصلیت کی طرف گیا ہے، اس کی آباء و اجداد بھی معاف کرتے رہے، اس نے بھی معافی والا تجھے مشورہ دیا ہے۔ بات ختم کر رہا ہوں بابا۔ ایاز کھڑا ہو گیا، ایاز کھڑا ہو کے کہنے لگا، بادشاہ محمود غزنوی ہاتھ جوڑ دیے، کہا ایاز اتنا عرصہ تو میرے ساتھ رہا، آج تک تو نے نہیں بتایا کہ میں محمد کی آل ہوں، میں محمد کا خون ہوں، میں علی کا خون ہوں، میں فاطمہ کا خون ہوں، میں حسن و حسین کا خون ہوں، میں جعفر صادق کا خون ہوں، میں زین العابدین کا خون ہوں۔ آج تک تو نے اپنا راز نہیں بتایا، آج تک کاسٹ نہیں بتائی، آج تک تو نے اپنی قوم نہیں بتائی، ذات نہیں بتائی۔ محمود کھڑا، ایاز کھڑا ہو گیا، ایاز کہنے لگا، بادشاہ سن، اگر اس بزرگ نے میرا راز فاش کیا ہے، میرا بتایا کہ میں آل رسول ہوں، تو میں اس مجلس میں بتاؤں یہ بزرگ کون ہے؟ کہا بتا یہ بزرگ کون ہے؟ کہا یہی بتانے والا خود خضر علیہ السلام ہے۔ دعا ہے مالک کائنات ہم سب کو حضور کا سچا غلام بنائے۔